بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعے کے خطبہ جب بھی شروع ہوتا ہے تو اس میں وہ سب سے پہلے جو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، میں آپ کو اور اپنے نفس کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ دیکھو، یعنی کہ اللہ نے قرآن پاک میں آپ کو کیا کہا کہ اگر شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہوگا۔ تو میں آج جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں وہ ہے ناشکری بیوی۔ یعنی کہ آج کل یہ ایک بڑی بیماری ہے عورتوں میں اور اکثریت میں ہے کہ یہ ناشکری ہے۔ تو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا کہا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی کیونکہ وہ شوہروں کی ناشکری کرتی تھیں۔ یعنی کہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہا کہ اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی کیونکہ وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ تو آج بہت سی خواتین گھروں میں شوہروں کی محنت، عزت، محبت اور وقت کو نظر انداز کرتی ہیں اور ان کا دل توڑتی ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی توقعات پوری نہیں ہو رہی۔ وہ موازنہ کرتی ہیں، شکایتیں کرتی ہیں اور گھر کا سکون برباد کر دیتی ہیں۔ ناشکری عورت وہ ہے جو سارا دن صرف یہ گنتی ہے کہ کیا نہیں ملا، لیکن جو کچھ ملا اس پر شکر ادا نہیں کرتی۔ یعنی کہ ہر وقت یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اللہ نے اس کو دیا کیا ہے، اس کا وہ شکر نہیں کرتی۔ ایسی بیوی نہ صرف شوہر کا دل دکھاتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بنتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو شکر گزار بنائیں اور اپنے گھروں کو محبت و سکون کا گہوارہ بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ یعنی کہ یہ خاوند کے لیے بھی ہے کہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک، لیکن اگر بیوی ناشکری ہے تو پھر خاوند کے لیے بڑا مشکل بن جائے گا۔ یعنی کہ وہ اس کو کیسے خوش رکھے، کیونکہ وہ تو ہر وقت اس کام میں لگی رہتی ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا نا کہ عورتیں جہنم میں مجھے زیادہ نظر آئی، تو اس کی وجہ ان کی ناشکری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ جو ہے نا وہ حیران ہو گئے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شوہر کی ناشکری کرتی۔ اگر تم زندگی بھر ان کے ساتھ بلائی کرتے رہو اور ایک دن کچھ نہ دو تو وہ کہتی ہیں تو نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں اور مجھے کچھ دیا ہی نہیں، میں نے تو تیرا کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یعنی کہ دیکھیں، ساری زندگی اسی کا کھاتی ہے، وہ بیچارہ کما کر لاتا ہے اسی کا سب کچھ، اور یہ کیا کہتی ہے کہ میں نے تو تیرا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو جب ایسی عورت ہوگی تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے گھریلو جھگڑے ہوں گے، گھر کا ماحول بے سکون ہو جاتا ہے،
کیوں؟ وہ ہر وقت تو اس میں لگی رہتی ہے، یہ بھی مجھے چاہیے، یہ بھی مجھے چاہیے، یہ بھی مجھے چاہیے. یعنی کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے کہ یہ گھر کی مالکن جو ہے نا، یعنی کہ ہر چیز وہ میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے، یعنی کہ گھر کی سربراہ وہ بننا چاہتی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے جب یہ ناشکری عورت کا نقصان ہوگا وہ کیا ہوگا، گھر کا ماحول جو ہے نا سکون وہ تباہ ہو جائے گا. دوسرا کیا ہوگا کہ شوہر کی دل شکنی، مرد اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے اور محبت ختم ہو جاتی ہے. جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے اللہ کی ناراضگی. ناشکری صرف انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کا بھی انکار کرتی ہے. اس کے آگے جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہے، بچوں پر برا اثر. جھگڑوں اور منفی باتوں کا بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے، ان کی تربیت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ جب اپنی ماں اور باپ کی ہر وقت کی یہ میں تو سنتے ہیں تو بچوں پہ اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے. تو وہ یعنی کہ یہ جو ہے نا جب بچوں پہ اس کی تربیت پہ بہت برا اثر پڑے گا تو آپ کی پراپرٹی تو آپ کے بچے ہیں. تو جب بچے ہی آپ کے ان کی تربیت ہی صحیح نہ ہوئی تو وہ کیا خاک بیچارے جوان ہو کر کریں گے. تو اس کا اصلاح کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے، اپنے رویے پر غور کریں. بیوی کو چاہیے کہ خود سے سوال کرے، کیا میں شوہر کی قدر کرتی ہوں؟ شکر ادا کرنا سیکھے. یعنی اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، نہ کہ ہر وقت خامند پہ نکتہ چینی، اس کو تانے دینا. آج کل اصل میں سب سے بڑا جو یہ موضوع بنا ہوتا ہے نا وہ کیا ہے کہ بیوی نا ہمیشہ اپنے خامند کے جو خاندان والے ہیں نا، یعنی کہ اس کا باپ، اس کی بہنیں، اس کے بھائی جو بھی ہیں، ان پہ ہر وقت لگی رہتی ہے. یعنی کہ اگر وہ کوئی بھی بات ہوگی، تیری ماں، تیری بہن، تیرا بھائی، تیرا باپ، نہیں اس کے اوپر یعنی کہ تنقید کرتی رہے گی. ہر وقت کوئی بھی بات ہوگی اس کو یعنی کہ پھیر کر وہاں ہی لائے گی. اگر وہ بیچارہ اپنے کسی یعنی کہ فون پہ کسی سے بات کر رہا ہے تو یہ فوراً کہ ہاں اپنی بہن سے گلاں کرنا ہے نا پیا، یا بھرا سے کرنا ہے یا پیو سے کرنا ہے نا پیا. یعنی کہ انہوں اس کی یہ باتیں بھی، جو ٹیلی فون بھی ہوگا نا اس پہ بھی شک ہوگا، خواہ وہ بیچارہ کسی دوست سے بات کر رہا ہوگا. تو آج کل یہ عورتوں میں یہ جو شک ہے نا، یہ بہت بڑا شک. اور پھر حسد کیسے؟ جیسے یعنی کہ اگر خامند کے خاندان والے وہ کھاتے پیتے ہیں اور اس کے خاندان والے کمزور ہیں، یعنی کہ ماڑے ہیں، غریب ہیں، تو یہ اس کو بڑا حسد ہوگا، اس کے تو کھاتے پیتے ہیں میرے ہیں. تو پھر اس کا حل وہ ایک طریقے سے نکالے گی کہ وہ خامند کے یعنی کہ کمائی میں سے چوری اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے پیچھے یعنی کہ ان کو پیسے بھیجے گی. تو اس میں کیا ہو جائے گا، یہ ایک اور چیز سب سے بہت بڑی یعنی کہ گناہ بھی ہوگا اور گھر کی بربادی کا سبب بھی بنے گا. کیونکہ وہ تو ہر وقت اس دھیان میں لگی رہتی ہے کہ مجھے کب موقع ملے تو میں اپنے بھائی کی مدد کروں، اپنی بہن کی مدد کروں، یا کسی اور کے پیچھے میں مدد کروں. تو اس کے لیے وہ چوری کرے گی نا. اگر خامند کو کہیں مجبور بھی کرے کہ نہیں مجھے یہ بھیجنا ہے تو وہ بیچارہ ہو سکتا ہے مجبوری میں اس کو بولے کہ دے دو. لیکن بہت کم ہے خامند جو یہ کہیں گے کہ میری کمائی جو ہے نا وہ خواب، کیونکہ یہ اس کا بیچارے کا کوئی یعنی کہ ڈیوٹی نہیں ہے. نہ اس عورت کی ڈیوٹی ہے کہ یہ پیچھے چوری ایسے بھیجے یا کرے، نہ ہی وہ اس کے خامد کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو پیسے دے، وہ ان کو بھیجے. وہ ان کا کام ہے.
وہ محنت کریں جو کر سکتے ہیں. اس کے خامد کا کام ہے اس کے گھر کو چلانا. تو یہ گھر میں اگر یہ ایسے یعنی کہ چوری سے اپنے پیچھے والوں کو دیتی ہوگی یا یہ کرتی ہوگی تو یہ بالکل ہمارے یعنی کہ ہم زمیندار لوگ ہیں تو ہمارے کیا ہوتا ہے کہ کماد کی فصل بڑی اچھی ہوتی ہے. اس کے درمیان میں کچھ حصہ جو ہے نا وہ بہت ہی یعنی کہ اوپر چلا جاتا ہے، کالے رنگ کا ہوتا ہے. تو مالک یہ سمجھتا ہے کہ میرا جو وہ سو درمیان میں جو کماد ہے نا وہ بڑا زبردست ہے. تو جب وہ کماد کاٹنے شروع کر دیتا ہے وہاں پہنچتا ہے تو وہاں کیا دیکھتا ہے کہ وہاں تو چوہا لگا ہوا ہے. تو چوہے نے بہت سے یعنی کہ گنے جو ہے نا کماد کی فصل جو ہے نا وہاں سے تباہ کی ہوتی ہے. لیکن کیونکہ وہ چوہا جو ہے نا وہ وہاں اپنا یعنی کہ بل بناتا ہے نا یعنی کہ رہنے کے لیے، تو وہ زمین جو ہے نا وہ بڑی نرم کر دیتا ہے. تو وہ جہاں سے وہ کاٹتا ہے اس کے ارد گرد جتنی کماد کی فصل ہوتی ہے نا وہ بڑی نظر آتی ہے. تو مالک سمجھتا ہے یہاں، تو وہاں جب جا کر دیکھتا ہے تو وہ حیران رہتا ہوئی اس نے تو چوہے نے تو بڑا کماد ضائع کیا ہوا. لیکن باہر سے اس کا ارد گرد جو ہے نا وہ بڑا اونچا نظر آتا. بالکل اسی طرح ہی جس گھر کو چوہا لگا ہو نا، جیسے عورت چوری سے یعنی کہ پیچھے یہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو یا گھر والوں کو بھیجتی ہے، تو یہ ہمارے پنجابی میں مثال ہے کہ کماد کی فصل کو چوہا لگا ہوا تھا. تو اس سے کیا ہوگا یعنی کہ گھر کی چوری تو ہے ہی بہت بڑا گناہ، تو اس سے گھر کی اور بربادی ہوگی. تو ان چیزوں سے اس عورت کو بچنا چاہیے کہ اللہ بھی یعنی کہ اس کو برا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی برا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کو یعنی کہ سند کیا ملتی ہے، وہ جہنمی عورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو ہدایت دے. آمین.